أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جس وقت اے نبی جی آپ سے پوچھیں میرے بندے عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو ان کو بتاؤ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی تو ان کو چاہیے کہ وہ میری ہی بات مان کر چلیں، ولیؤمنوا بی اور میرے ہی اوپر ایمان لے کر آئیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت والا راستہ اختیار کر سکے۔ رمضان المبارک کے تذکرہ کرنے کے بعد اور اسی طرح سے رمضان کے گنتی کو پورے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اس سے پہلے رمضان کا ذکر ہے، رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، اور پیچھے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان کی جو گنتی ہے اس کو پورا کرو، اور اللہ کی تکبیر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر کو بیان کرو، اس کی بڑائی کو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کر سکو۔ یعنی رمضان کے ذکر کے فوراً ہی بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ کہیں میرے بندے یہ نہ سمجھ لیں کہ میں صرف رمضان میں ہی معاف کرتا ہوں اور رمضان میں ہی میری رحمتیں ہوتی ہیں اور رمضان میں ہی میری طرف سے برکتیں ہوتی ہیں، اور جب رمضان چلا جائے تو وہ رحمتیں اور برکتیں میری ختم ہو جاتی ہیں اور وہ معاف کرنا میرا ختم ہو جاتا ہے اور گناہوں کو بخش دینا میرا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں، کہیں میرے بندے اس چیز کا گمان نہ کر لیں کہ اب تو رمضان چلا گیا، اب تو وہ فضائل اور وہ رحمتیں اور برکتیں ہم حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ جو معافی تھی اللہ کی طرف سے وہ ختم ہو چکی ہے رمضان کے گزرنے کے ساتھ۔ ایسا نہیں، بلکہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی میں زیادہ قریب ہوں۔ صرف میں رمضان میں قریب نہیں تھا اور رمضان میں میری رحمتیں صرف خاص نہیں تھی، وہ تو رمضان میں ایک فضیلت ہے اور رمضان کی برکت ہے کہ اس میں میری زیادہ رحمت ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب رمضان چلا گیا اب جو مرضی کرتے رہو، نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے بعد ہی فوراً اللہ نے ذکر کیا کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اگر میرے بندے تم سے پوچھیں میرے بارے میں، میرے رب یعنی مجھ رب کے بارے میں پوچھیں اور میرے معبود ہونے کے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں جب سوال کریں تو ان کو بتا دینا فإنی قریب، کہ میں تو تمہارے قریب ہی ہوں۔ رمضان چلا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں دور ہو چکا ہوں، بلکہ رمضان گزرنے کے بعد بھی میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، اور اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور پھر آواز دے کر پکارتے ہیں، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مسترزق فارزقه، هل من سائل فاعطيه، هل من کذا فاعطيه کذا۔ یہ اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش چاہنے والا، میں اس کی بخشش کروں،
کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے روزانہ ہی پکار ہوتی ہے، صرف رمضان میں تو نہیں ہوتی۔ تو رمضان کے ذکر کے بعد فوراً اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھ لیں تو ان کو بتا دینا میں بہت زیادہ قریب ہوں، اور پکارتا ہے جب کوئی انسان مجھے، اذا دعانی تو اجیب دعوت الداعی، میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یعنی میں صرف رمضان میں ہی دعائیں قبول نہیں کرتا، بلکہ رمضان اگر گزر جائے تو اس کے بعد بھی میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو پورا کریں اور میرے احکامات پر لبیک کہیں اور میری پکار کا جواب دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور میرے اوپر ہی ایمان لے کر آئیں، صرف میرے اوپر ہی ایمان رکھیں، میرے علاوہ کسی کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر وہ میرے اوپر ہی ایمان رکھیں گے تو پھر تو وہ سیدھے راستے پر ہوں گے، اور اگر میرے اوپر سے ایمان کو ہٹا لیں گے، میرے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو پھر وہ بھٹک جائیں گے اور گمراہی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ تو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی میرے دوستو، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کرنے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ تو حدیث میں ذکر تھا کہ رمضان میں روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ قرآن میں ذکر ہے کہ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو جواب دیتا ہوں، میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو کہیں انسان کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اب رمضان چلا گیا اور اب نیکیوں کا سیزن ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، نیکیاں تو سارا سال ہوتی ہیں، اور اللہ اکبر، اللہ کے اوپر تو کبھی موت آنے والی ہی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ تو ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہمیشہ ہی ہوتی ہیں، وہ رمضان میں تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ویسے ہی ہیں۔ ہم لینے والے تو بنے، جیسے رمضان میں انسان نماز کا ماحول بناتا ہے، نیکیوں کا ماحول بناتا ہے، ایسے ہی اگر سارا سال ماحول بنا کے رکھے تو اللہ کی رحمتیں اور زیادہ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والنفاق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جو نماز پڑھی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو قرآن کا درس ہوا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنے والا بنا، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا، ہماری مستورات کو بھی نماز کا پابند بنا، ہمارے مردوں کو بھی نماز کی عادت ڈال دے، اور اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما، اچھے اخلاق ہم سب کو نصیب فرما، وہ اچھی صفات جو آپ کے ہاں مطلوب ہیں ہمارے اندر پیدا فرما، ان بری صفات کو جو آپ کے ہاں مطلوب نہیں ہمارے اندر سے اللہ ختم فرما دیں۔ خصوصاً یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، جس علاقے میں جس ملک میں ظلم ہو رہا، اللہ ظلم کرنے والوں کو یا تو ہدایت عطا فرما ورنہ ان کو ہلاک فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اللہ اسلام کو ترقی نصیب فرما، اسلام والوں کو سر بلندی نصیب فرما، اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بن کر چلنے والا بنا، ہم سب کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، آپس میں بھائی چارگی نصیب فرما، ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما۔ اللہ وہ ساری خیریں جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور ان تمام شرور اور فتنوں سے جس سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی پناہ نصیب فرما، دنیا آخرت کی مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے شر سے حفاظت فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، زندگی بھی ایمان والی نصیب فرما اور موت بھی ایمان والی نصیب فرمانا۔
اور شہادت والی اللہ موت نصیب فرمانا۔ اللہ اپنے گھر بیت اللہ کی بار بار حاضری نصیب فرما، وہاں کے دروازے ہم سب کے لیے اللہ کھول دے، وہاں کا طواف نصیب فرما، آب زمزم نصیب فرما، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور آخر میں سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔